کہ راستے فرقان کیسا ہے، یہ کانٹے دار کیسے ہیں۔ ہم تو دیکھتے کہ علماء کرام کھاتے پیتے ہیں، جناب وقت گزارتے ہیں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں۔ ہم نے تو سختیاں نہیں دیکھی تھی لوگوں کی، علماء کرام کی، لیکن وہ شروع دن سے تقریباً ہفتے تک، 7 دن تک، کئی دنوں تک ہمیں سمجھاتے تھے کہ بیٹا اگر پڑھنے آئے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کے کام کے لیے چن لیا ہے تو پھر دل لگا کے پڑھو، کسی چیز کی پرواہ نہ کرو، عزت تمہیں دین دے گا، لیکن یہ رستہ سختیوں والا ہے، یہ تکلیفوں والا ہے یہ رستہ۔ فرمایا اگر آخر دم تک دین کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو تو پڑھ لو دین، اگر نہیں کھڑے ہونا تو ابھی سے کوئی اور کام کر لو، ابھی سے کوئی اور کام کر لو، اپنی دنیا بسا لو۔ فرمایا جب بعد میں تم نے دین کا کام نہیں کرنا اور یہ رستہ پرخار ہے تو آپ کیا پڑھا کرتے تھے؟ وہ شعر جو مفتی صاحب نے بھی پڑھا اپنے خطبے کے اندر، تقریر کے اندر، آپ فرماتے تھے یہ سفر ہے کوئے جانا یا قدم قدم بلائے، یہ سفر ہے کوئے جانا۔ لوگ کو سمجھتے ہیں کہ عمرہ شریف کی حاضری دے کے بس ہم نے مقصد حاصل کر لیا، عشق پورا ہو گیا، یہ نہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ یہ سفر ہے کوئے جانا یا قدم قدم بلائے، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، یہ سفر ہے کوئے جانا۔ جامی رحمت اللہ نے کہا، فرمایا حقیقت وہی ہے، علامہ اقبال نے بھی فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ہر اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جہاں روشن از جمال محمد، جہاں روشن از جمال محمد، جہاں روشن از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ندانم کدامی سخن کو یمت کہ والا بریزان چمن کو یمت،